الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها صدق الله العظيم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے زمین پوری شدت کے ساتھ زلزلے میں آ جائے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یا تو جب قیامت قریب آئے گی، دنیا کا نظام ختم ہونے کے قریب ہوگا، اس وقت زمین زلزلے میں آ جائے گی، یا پھر لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے اس کے بعد زلزلہ آئے گا. یہ دو روایات آتی ہیں، لیکن زمین میں زلزلہ برپا ہو. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین تھرتھرانے لگ جائے گی، جتنا اس کو اللہ کا حکم ہے اتنے تھرتھرائے گی. ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین کا تھرتھرانا، کانپنا اور زمین کے اندر زلزلہ برپا ہونا یہ عظیم بات ہے. انسان جتنے بھی ہیں سارے زمین پر آباد ہیں یا زمین کے اندر ہیں. اگر زندہ ہے تو زمین کے اوپر ہے، اگر مردہ ہے تو زمین کے اندر ہے. دونوں صورتوں میں اگر زمین تھرتھرانے لگ جائے، جب زمین کو پیدا کیا گیا، اس کو پانی پہ رکھا گیا، اس وقت بھی یہ ہلتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس کو ایک جگہ جام کر دیا اور پہاڑوں کو اس کے ارد گرد میخوں کی صورت میں مسلط کر دیا. اب یہ ہل نہیں سکتی زمین. تو فرمایا ہم جب قیامت قرب قیامت ہوگی، قیامت قریب ہوگی، تو فرمایا ہم زمین کو جنبش دیں گے. فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا باہر آ جاتا ہے. اس کے اندر مردے بھی ہیں، دوبارہ زندہ نہیں، مردے جو مر گئے لوگ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے. اور جو کچھ زمین کے اندر خزانے ہیں سارے خزانے زمین الٹ دے گی، سامنے باہر آ جائیں گے. فرمایا وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان کہے گا ما لها، کیا ہوا؟ انسان کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب یہاں لفظ انسان استعمال فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اہل ایمان لوگ کہیں گے، فرمایا نہیں انسان لوگ کہیں گے، کیونکہ اہل ایمان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانا تھا. جب ان تک یہ بات پہنچے گی یا انہیں خبر ہوگی کہ زمین تھرتھرانے لگی ہے، وہ کہیں گے ہاں اللہ رب العزت نے حق فرمایا تھا، سچ فرمایا تھا. لیکن ہم تک خبر پہنچ رہی ہے نا، ہم سارے لوگ ہم تک خبر پہنچ رہی ہے کہ زمین ہلے گی. اور ہم جو اہل ایمان لوگ ہیں اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، واقعات اللہ کے حکم کے مطابق زمین تھرتھرانے لگ گئی ہے. اور جو کافر لوگ ہیں وہ اس وقت کہیں گے کیا ہو گیا زمین کیوں تھرتھرانے لگے؟ انہیں تو علم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو وہ سچ نہیں مانتے. وہ اس وقت تعجب کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا زمین کو. فرمایا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر کر دے گی. زمین کے ٹکڑوں کو اپنے اندر جو خزانے اس نے رکھے ہوئے وہ باہر پھینک دے گی. حضور نے فرمایا سونا اور چاندی جو یہ باہر نکلے گی اور ستونوں کی مثل کھڑے ہو جائیں گے. جس طرح ستون ہوتے ہیں بڑے بڑے، فرمایا سونا اور چاندی اس طرح باہر کھڑی ہو جائے. پھر اللہ رب العزت کی کرم سے وہ لوگ جو اس خزانے کے پیچھے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، فرمایا وہ قاتل آئے گا اور وہ قاتل
کرنے والا، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے ان سے، فرمایا وہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے اس خزانے کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سارے کے سارے اس خزانے کے پیچھے لڑتے تھے، دنیا میں جھگڑتے تھے، اس کی وجہ سے فساد برپا ہوتے تھے، وہ آئیں گے، وہ ان سے دیکھیں گے اور یہ کہیں گے، اعتراف کریں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے، ان کو حاصل کوئی شخص نہیں کر سکے۔ پھر فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن کیا کرے گا، زمین سارے کے سارے حالات بیان کر دے گی، زمین سارے کے سارے حالات بیان کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، پھر حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کیا خبر دے گی، زمین کیا خبر دے گی؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ عمل جو شخص دنیا میں کرتا تھا اس کی وہ خبر دے دے، زمین کے جس ٹکڑے پر جس نے اچھا عمل کیا ہوگا اسے وہ ٹکڑا بولے گا اس نے مجھ پر نماز پڑھی تھی، اس نے مجھ پر یہ نیکی کی تھی۔ اور ایک روایت آتی ہے، ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک پہاڑ پر یا ایک پتھر پر ایک کلمہ پڑھا تھا، جو قیامت کے دن جب اس کو جہنم کی طرف لے جایا گیا تو وہ سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں تو نہیں سے جانا، میرے سامنے اس نے پڑھا تھا، مجھ پہ کھڑے ہو گئے، اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ یعنی اس وقت جس نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا زمین کے جس حصے پر، وہ اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ اور فرمایا جس شخص نے زمین کے جس حصے پر گناہ کیا ہوگا اس وقت وہ بھی بول پڑے گی اس نے مجھ پر کھڑے ہو کر یا مجھ پر اس نے فلاں 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 کیا تھا فلاں۔ حضور نے فرمایا اس طرح اعمال کی خبر دے گی، انسان بولے یا نہ بولے، اس کے سامنے کتاب رکھی جائے، اس کے سامنے تو ویسے اپنی کتاب رکھی جائے کہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن وہ بولے یا نہ بولے، زمین جو جس پر وہ نیکی کی ہوگی یا گناہ کیا ہوگا وہ خود بولنا شروع ہو جائے۔ فرمایا کہ زمین خبر دے گی یومئذ تحدث اخبارہا، کہ میں نے اس پر مجھ پر اس نے یہ کام کیا، اس لیے کہ زمین جو ہمارا جسم ہے یہ زمین کا ایک حصہ ہے، یہ ہمارا جسم جو ہے یہ زمین کے ایک ٹکڑے سے بنا ہے، اور ہمیں دوبارہ اسی ٹکڑے اس کے ساتھ زمین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یعنی ہم اس کی زمین کا ایک حصہ، ہماری ماں ہے زمین ہماری ماں ہے۔ انہوں نے فرمایا زمین کا خیال رکھو، یہ تمہاری خبر دے دے گی، یہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے اس طرح بھی اس الفاظ کے ساتھ بھی ارشاد فرمایا، فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں زمین نے جو کچھ کیا، تھرتھرانے لگی، کانپنے لگی، زلزلہ اس میں آیا اور جو کچھ سے باہر ہو گیا، فرمایا یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ نے اسے حکم دیا تھا اس لیے اس نے کیا۔ فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، فرمایا اس وقت اس دن گرو در گرو لوگ آئیں گے ہمارے سامنے، اللہ اکبر، فرمایا ہر شخص اپنے امام کے پیچھے ہوگا، اس کا امام آگے آگے ہوگا، اس کے دوست احباب اس کے ساتھ ہوں گے، جس کے ساتھ جس نے اچھا یعنی اچھا جس کا اچھا دوست ہے اس کے ساتھ ہوگا، جس کا اچھا امام ہے اس کے ساتھ ہوگا، امام آگے آگے ہوگا، پیچھے لائنیں بنی ہوں گی، یہ فلاں امام صاحب جا رہے ہیں، اس کے ان سارے کے سارے مقلد ہیں، یہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے کہنے پہ یہ اعمال کرتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے وہ امام جا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ یومئذ یصدرون اشتاتا لیروا اعمالهم، فرمایا سارے اپنے اپنے اعمال دیکھیں۔ اللہ، یہاں تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم پر پردہ ڈال دیتا ہے، اگر فرمایا وہاں، لیکن وہاں بھی اللہ پردہ ڈال دے، وہاں بھی اللہ، جس پر اللہ نے یہاں پردہ داری، ہم اللہ سے یہ مانگتے کیا تھا ہماری یہاں پردہ داری فرمائی ہے، وہاں بھی پردہ رکھنا، اور اللہ رب العزت بعض لوگوں کو ایسے ارشاد فرمائے گا دل میں یہ کام کیا ہے، دل میں فرمائے گا، پھر پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا، اگر عرض کرے گا باری تعالیٰ کیا تھا، پھر اللہ رب العزت وہ بندہ کہے گا میں نہیں بچ سکتا، یہ تو سارے کے سارے میرے سامنے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا جس طرح وہاں میں نے تیرے پردہ پوشی کی ہے، یہاں بھی آہستہ کے ساتھ تجھے میں بخش دیتا ہوں،
یعنی اللہ رب العزت العروب ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ہمارے پردہ دری کرنے کی؟ ہمارے عیب اس کے تو ہمارے عیب سارے اس کے سامنے ہیں۔ ہم اس سے یہ مانگیں گے کہ بھائی تعالیٰ جس طرح دنیا میں پردہ پوشی بھی، اسی طرح آخرت میں بھی پردہ پوشی فرما، اسی طرح فرما دے۔ فرمایا فمن یعمل، آخر میں زبردست ارشاد فرما، فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس شخص نے جتنی بھی نیکی کی ہو، فرمایا ذرۃ خیرا یرہ، فرمایا جتنے بھی ذرہ برابر، فرمایا ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی، فرمایا اس کے سامنے آ جائے۔ فرمایا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ پر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا کا سارا قیامت کا نقشہ بیان فرمایا اصحاب کتاب کا۔ فرمایا ایک مقام پہ فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا جاتا ہے صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور، میں نے پہلے بھی عرض کیا، کھجور صدقہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ایک کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور ہے، چھوٹی سی چیز ہے، فرمایا اس کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ جس طرح آدمی کسی جانور کے بچے کو پالتا ہے اور بڑا کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کی صدقے کو پالتا رہتا ہے، بڑا کرتا رہتا ہے۔ فرمایا حضور نے فرمایا پہاڑ